اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ ہمارا موضوع ہے زوال قوم کے اسباب اور ان کا رائے حل۔ ہم نے کل چوتھی مجلس میں قوم کو زوال و پستی سے نکالنے کا ایک سبب تجارت کرنا بیان کیا تھا، اور اس سلسلے میں چند روایات پیش کی تھی اور بیان کیا تھا کہ مال کے رزق کے 9 حصے تجارت میں پوشیدہ ہیں۔ اگر ہمیں اپنی قوم کو، اپنے حالات کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں تجارت کرنا ہوگا۔ سماج میں برابری کے حق سے اگر ہمیں جینا ہے تو ہمیں تجارت کرنا ہوگا۔ موالی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کے عربوں کی شکایت کی۔ موالی وہ لوگ ہیں کہ جو عرب میں آ کے صدر اسلام میں بس گئے تھے، یعنی ایران سے، ملک حبش سے یا دوسری جگہ سے آ کر جو رہنے لگے تھے اور وہ عرب نہیں تھے، ان کو موالی کہا گیا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام سے شکایت کی کہ یہ عرب ہمیں برابری کا درجہ نہیں دیتے ہیں اور نہ ہی برابر ہمیں وظیفہ دیا جاتا ہے، اپنی بیٹی بھی ہمیں یہ نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ پیغمبر اسلام نے جناب سلمان کو اور جناب بلال کو اور دیگر غیر عربی صحابہ کو عربوں کا داماد بنا دیا تھا اور برابر سے ہمیں وظیفہ بھی ملتا تھا، مگر یہ کوفے کی حکومت، یہ اشراف، یہ عرب ہمیں نہ تو برابر کا درجہ دیتے ہیں اور نہ ہی برابری کے ساتھ ہمیں وظیفہ دیا جاتا ہے۔ بیت المال سے جو تقسیم ہوتی ہے وہ برابر انصاف سے ہمیں نہیں ملتا ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی بیٹی دیتا ہے۔ چنانچہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ان عربوں کے پاس گئے، اشراف سے جا کے بولے تمہیں چاہیے کہ موالیوں کو برابر کا درجہ دے، تم لوگوں کو چاہیے کہ موالیوں کو برابر کا درجہ دیا جائے اور انہیں برابری کے ساتھ وظیفہ بھی دیا جائے۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ عرب فریاد کرنے لگے، اے ابو الحسن ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہم کو ہرگز یہ قبول نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ غضبناک ہو کے وہاں سے چلے آئے اور اس انداز سے چلے آئے کہ ردا بھی زمین پر خط دیتی چلی آ رہی تھی، اور آ کر موالیوں سے بولے کہ یہ عرب لوگ تمہیں وہ درجہ نہ دیں گے، انہوں نے تم کو یہود و نصارہ کے مانند قرار دیا، یہ کبھی تم کو برابری کا درجہ نہیں دیں گے اور نہ ہی کبھی بیٹی دیں گے، تمہاری بیٹی لے لیں گے مگر تم کو بیٹی نہیں دیں گے۔ تم میری نظر میں ایک کام کرو۔ آپ نے فرمایا ایک کام کرو۔ ذمہ دار افراد موالیوں میں سے بولے مولا بیان کریں ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اتجرو، تجارت کرو۔ مولا نے حکم دیا موالیوں کو تجارت کرو، اگر تم تجارت کرو گے تو خداوند عالم تمہیں برکت دے گا، برکتوں سے، رحمتوں سے نوازے گا، لہذا تم تجارت کرو۔ تجارت میں مال کے رزق کے 9 حصے پوشیدہ ہیں اور ایک حصہ باقی امور میں ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تجارت کرو۔
اگر تم چاہتے ہو کہ سماج میں معاشرے میں برابری کے حق سے جی سکو تو جاؤ تجارت کرو. بس وہ موالی گئے اور انہوں نے تجارت کرنا شروع کر دی. مولا نے ہمیں درس دیا ہے کہ اگر ہمیں برابری کے حق سے جینا ہے تو ہمیں بھی تجارت کرنا چاہیے. ہمارے ایک ایک بچے کو تجارت کرنا چاہیے, بزنس مین ہونا چاہیے. کیا پیغمبر اسلام نے تجارت نہیں کی ہے؟ کیا پیغمبر اسلام نے تجارت کی غرض سے شام کے سفر نہیں کیے ہیں؟ کیا پیغمبر اسلام نے شام کے بازاروں میں تجارت نہیں کی ہے، مال نہیں بیچا ہے؟ اعلان رسالت کرنے سے پہلے آپ 2 مرتبہ جناب خدیجہ کا مال لے کے شام گئے ہیں اور بازاروں میں کھڑے ہو کے فٹ پاتھ پر آواز لگائی ہے یا دکانداروں کے پاس جا کے آواز دی ہے کہ میں یہ مال لایا ہوں، خریدو گے؟ یا دروازے کھٹکھٹا کے لوگوں کے اور ان سے بولے ہیں، یا کسی میدان میں کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے آپ نے مال بیچا ہے؟ تو ہمارا یہ رسول رحمت للعالمین ہے، شرم و حیا نہیں کرتا ہے، مگر ہمیں شرم و حیا آتی ہے. تجارت کرتے ہوئے ہم کو شرم آتی ہے. اللہ کا رسول شرم و حیا نہیں کرتا ہے. اور جب آپ نے یہ سفر کیے ہیں اور تجارت کی ہے تو آپ کو اتنا زیادہ منافع ہوا کہ آپ نے اپنے سارے قرضوں کو ادا کیا اور سال بھر تک بلکہ باقی زندگی تک آپ نے اتنا منافع کمایا کہ آپ کے مخارج اس سے بہت ہی بہتر انداز سے نکالے گئے، صرف کیے گئے. گھر کے مخارج بھی آپ نے اسی سے ادا کیے ہیں اور غریبوں کی مدد بھی کی ہے. جب ہمارا رسول تجارت کر رہا ہے، تجارت کے اصول بتا رہا ہے، تو کیوں ہمیں تجارت نہیں کرنا چاہیے؟ اور بہت سے ایسے نہ جانے کتنے امور ہیں کہ جو تجارت کرنے سے یوں ہی حل ہو جاتے ہیں. پیغمبر اسلام 2 مرتبہ مال لے کے جناب خدیجہ کا شام گئے ہیں اور تجارت کی ہے، لیکن ضمن میں جناب خدیجہ کو میلان طبی پیدا ہوتا ہے اور وہ آپ سے شادی کرنے کی خواہش مند ہو جاتی ہیں، اور نتیجے میں جناب پیغمبر اسلام کو عرب کی ملکہ شہزادی مل جاتی ہے. نہ جانے کتنے افراد تھے جو اس ملکہ سے، اس شہزادی سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے. پیغمبر اسلام کو اسی تجارت کرنے کے ضمن میں جناب خدیجہ کی صورت میں ملی ہیں اور اتنی بہترین زوجہ قرار پائی ہیں. یعنی یوں کہیے کہ جناب خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی تو اسلام کو بہت بڑی دولت، اسلام پھیلانے کے لیے شہزادی کی دولت اسلام پر قربان ہوئی ہے. تو پتہ چلا اگر ہم تجارت کریں گے تو نہ جانے کتنے امور تو یوں ہی حل ہو جاتے ہیں. اور تجارت میں پیسہ ہے، بے نیازی ہے، تجارت چھوڑنے سے ذلیل و خواری ہے. تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم تجارت کریں، کیوں نہ ہم تجارت کا پیشہ اپنائیں تاکہ معاشرے میں اور سماج میں برابری کے حق سے جی سکے اور اپنا بھی خرچ چلائیں، غریبوں کی مدد بھی کریں. اس سے زیادہ تفصیل اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اور گفتگو ہوگی. آج محرم کی 5ویں تاریخ ہے. دل چاہتا ہے کہ آج حضرت علی علیہ السلام کے مصائب سے چند جملے بیان کیے جائیں. 19ویں رمضان المبارک کو جب علی نے سر سجدے میں رکھا
ابن ملجم کی تلوار چل گئی، علی کا سر دوبارہ ہو گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا، سر و سینہ اور داڑھی خون میں رنگین ہو گئی، نمازیوں کی چیخ نکل گئی، مگر علی نے نہ کوئی چیخ ماری نہ کوئی گریہ کیا، بس ایک جملہ کہا، بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وفزت برب الکعبہ۔ خود بھی صبر کیا اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کی۔ حضرت امام حسن نے بابا کو اس حالت میں دیکھا تو دوڑے ہوئے آئے، زخمی سر اپنی گود میں لے کے بیٹھ گئے۔ زخم گہرا تھا، خون میں تر دہاڑی کو دیکھا تو امام حسن رونے لگے، اشکوں میں سے ایک قطرہ حسن کا جب چہرہ اقدس پہ گرا، علی نے آنکھیں کھول دی، آواز دی، بیٹا حسن تم جوان ہو کے رو رہے ہو؟ اے بیٹا گریہ مت کرو، چپ ہو جاؤ، ہمارے سامنے یہاں صفے منظم ہیں، ہمارے سامنے یہاں فرشتے صفے منظم کر کے کھڑے ہیں جو سلام کر رہے ہیں، یہاں تمہارے نانا موجود ہیں جو ہمیں پکار رہے ہیں، یہاں تمہاری ماں فاطمہ موجود ہے جو مجھے تسلیاں دے رہی ہے۔ اس کے بعد آواز دی، بیٹا چپ ہو جاؤ، اٹھو اور مومنین کو نماز پڑھاؤ۔ زخمی علی نے نماز پڑھی، کس حال میں پڑھی؟ حالت زخمی میں نماز پڑھی، ضرب کاری تھی، سر میں درد تکلیف زیادہ تھی، مگر علی کی حالت نماز میں کیفیت کیا تھی؟ ارے کبھی ادھر کو جھول جاتے تھے، کبھی ادھر کو جھول جاتے تھے، مگر خدا کے حضور اپنے کو کنٹرول میں رکھا۔ امام حسین پر، چھوٹے شہزادے پر نظر پڑی، ارے وہ اپنے بابا کے غم میں اتنے آنسو بہا چکے تھے کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، آنکھیں زخم کھا گئی تھی۔ ایک مرتبہ آواز دی، بیٹا چپ ہو جاؤ، کیوں رو رہے ہو؟ ارے یہ تو معمولی سا زخم ہے، اچھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد علی کو مسجد سے گھر لایا گیا، جہاں آپ نماز پڑھتے تھے وہاں بستر لگایا گیا، علی کو اس پر لٹا دیا گیا۔ ارے جیسے ہی علی کو لٹایا، زینب و ام کلثوم دوڑی ہوئی آئی، سرہانے میں ایک ادھر بیٹھ گئی، ایک ادھر بیٹھ گئی۔ بابا کو اس حال میں دیکھا تو چیخنے لگی، رونے لگی، ارے ضربت لگی سر پر تو علی نے گریہ نہیں کیا، حسن کو روتے ہوئے دیکھا تو گریہ نہیں کیا، چپ کرا دیا۔ حسین کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو حسین کو چپ کرا دیا، مگر آپ جب باپ کے جنازے پر بیٹھ کے زینت بننے والی بیٹیاں جب سرہانے رونے لگی تو علی سے برداشت نہ ہوا، دھاڑے مار کے رونے لگے۔ مومنوں کا امیر چیخے مار کے رو رہا ہے۔ فاطمہ زہرا کی جدائی کے بعد آج علی پہلی مرتبہ رو رہے ہیں، اور صرف اس تصور میں رو رہے ہیں کہ میرے بعد فاطمہ کی ان بیٹیوں کا کیا عالم ہوگا، میرے بعد فاطمہ کی یہ بیٹیاں یتیم ہو جائیں گی، میرے بعد ان بیٹیوں پر کیا کیا گزر جائے گا۔ عجب نہیں کربلا کا منظر سامنے آ گیا ہو،
زینب ام کلثوم کو رسن بستہ دیکھ لیا ہو، کوفہ و شام کے بازار میں دیکھ لیا ہو، اس لیے علی داڑے مار کے رو رہے ہیں، اے علی آج بیٹیوں کا رونا برداشت نہیں ہوا، آج زینب کا رونا برداشت نہیں ہوا، آج ام کلثوم کا گریہ برداشت نہیں ہوا۔ ارے کربلا میں اگر آپ ہوتے شب عاشور، روز عاشور، اگر زینب ام کلثوم کو روتے ہوئے دیکھتے تو اس وقت کیا کرتے؟ انا للہ و انا الیہ